اور اس راہ میں جان بھی چلی جائے تو وہ سیدنا حسین بن علی کا قول ہے علیہ السلام کہ اگر زندگی کا اختتام موت ہی ہے تو شہادت سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے. قوم میں کچھ بڑے ایسے ہونے چاہیے جن کی بات کو سارے رسپیکٹ تھے, جو اس وقت تو میری نظر میں اب کوئی نہیں بچا. ہمارے سنی پلیٹ فارم کی ویڈیوز محرم میں شیئر ہو رہی ہیں, تو یہ اتحاد امت پہ کام ہوا ہے یا فساد امت پہ ہوا ہے؟ میں نے اس ورڈ کو سافٹ کر کے علمی پھکی کے طور پر یوز کیا. انگلش میں اس کا نام میں نے اینٹی وینم رکھا کہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو اس کا علاج اسی ویکسین سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے. تو ان کا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے. اچھا علی بھائی, یہ فرمائیں کہ ایک عالم دین کے منہ سے ایسی باتیں سننا, آئین, دستور, جمہوریت اور بکش بھی ہونا, تو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگتا کہ آج کی جمہوریت, آج کا آئین, آج کا دستور, آرمی چیف, تو اس وقت تو جو ہم علماء کرام سے سنتے رہے وہ تو سپہ سالار بھی جو ہوتا تھا وہی حکمران ہوتے تھے, حکمران جو ہوتے تھے وہ سپہ سالار بھی ہوتے تھے, اور سارا کچھ رلیا ملیا. علماء جو ہے نا جی, اس وقت علماء کی اکثریت کی دنیاوی تعلیم تو بالکل کوئی نہیں ہے. یونیورسٹیز کا انہوں نے منہ نہیں دیکھا ہوا. اگرچہ ہمارے پاس جو اس وقت بڑی تنظیمیں ہیں نا اسلام کی, انہوں نے یہ اپنا کنسیپٹ جو جماعت بنانے کا نا یہ ڈرائیو کیا ہوا ہے غیر مسلموں سے. یعنی باقاعدہ طور پہ جو پہلی جماعت بنی ہے نا اسلام کی ہسٹری میں وہ تبلیغی جماعت ہے. اس سے پہلے کبھی جماعتیں اس طرح نہیں بنائی جاتی تھیں, خانقاہیں ہوتی تھیں, انڈیویجول لیول کے اوپر سسٹم ہوتا تھا. لیکن اتنی آرگنائز جماعت کے پھر 170 ملکوں میں اس کا کام پھیل جانا, تو یہ کنسیپٹ کسی عالم دین نے نہیں دیا, بلکہ اس وقت چونکہ ایک پوری دنیا میں غوغا تھا کمیونزم کا, اور ان کے بھی باقاعدہ سرکلز ہوتے تھے, انہوں نے اپنے گشت شروع کر دیے بدھ والے, سب کچھ وہیں سے کاپی کیا. پھر اس کو 4 چاند لگایا ہے مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنا کے, اسے مزید آرگنائز کیا, تو لوگوں نے لرن کیا ہے. علی بھائی, یہ جو سیاست میں نہ جانے کا فیصلہ ہے یا اتنا محتاط رویہ ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کہیں میری کمائی ہوئی عزت نہ چلی جائے؟ مجھے بتائیں اس سے زیادہ میں نے اور کون سی عزت اب کمانی ہے, یا اللہ کے حضور یہ جو بھی عزت ہے, یہ وجہ نہیں ہے جی. بالکل یہ وجہ نہیں, قطعاً نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پھر آپ مجھ سے ننگی بات سننا چاہتے ہیں, وہ ڈاکٹر سرار صاحب یہ لفظ استعمال کرتے تھے ننگا فلسفہ, تو میں بھی وہ اپنے استاد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے, تو ننگا فلسفہ یہ ہے کہ جی پاکستان کی جو پولیٹکس جس قسم کی ہے نا جی, اس میں ہی نہیں چاہتا کہ صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہماری شکل میں دیا ہے کہ لوگوں کی کوئی ڈھارس بندی ہے کہ مسلمان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنے دین کو لرن کر سکتے ہیں, اسلام کی نشت ثانیہ ہو سکتی ہے, فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو اب ان میں پھر دوبارہ سے کوئی مایوسی پھیل جائے, کیونکہ جب پالیٹکس ہوگی نا, تو پالیٹکس میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں نا, تو آپ کے جو مخالفین ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر ایسے بلیمز لگائیں گے, اور پھر وہ مخالفین ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں بندوق ہوگی, ریسورسز ہوں گے, وہ جو بھی بات کریں گے, کوئی بھی کسی کے اوپر کیس بنا دیں, بیٹھے بٹھائے میرے اربوں کے اثاثے نکال لیں, تو میں کیا کروں گا, حالانکہ میں تو کھلی کتاب ہوں سب کے سامنے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کسی کی آخرت برباد ہو جائے, چونکہ میرے ساتھ لوگوں کی آخرت جڑ گئی ہے, جو دین سیکھا ہے نا انہوں نے مجھ سے. تو میں کہتا ہوں دنیا تو پاکستانیوں کی برباد ہوئی ہے, آخرت تو بچ جائے, اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن علی بھائی, جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے جو ایک دائی کے طور پہ جو راستہ اپنایا ہے, اس میں بھی تو یہ ڈر موجود ہے نا. آپ نے سب سے زیادہ, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو 2-3 ایسے علماء کرام ہوں گے جو, اور آپ تو ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں آپ نے یہ راستہ چن لیا, باقیوں نے تو ایک عمر میں جا کے اس کا انتخاب کیا ہوگا کہ فرقہ واریت کے خلاف جنگ کرنی ہے, اور وہ زیادہ پرخطر راستہ ہے میری ذاتی رائے سے. وہ زیادہ پرخطر راستہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, جتنے دبنگ انداز میں یہ بات کرتے ہیں, اتنا ہی سو کالڈ, میں کہہ رہا ہوں نام نہاد عزت, جو عزت جانے کا خطرہ جو ہے اس میں زیادہ ہے, وہ سیاست سے بھی زیادہ ہے. تو وہ اس راستے کا تو آپ نے انتخاب کر لیا جی. اس کی میں آپ کو اس کی وجہ سے آپ پر غالباً 2 دفعہ آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں, 3 دفعہ قیمت بھی چکانا پڑی ہے آپ کو. دیکھیں, یہ میں قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں,
اور اس راہ میں جان بھی چلی جائے تو وہ سیدنا حسین بن علی کا قول ہے علیہ السلام کہ اگر زندگی کا اختتام موت ہی ہے تو شہادت سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ٹائم مقرر ہے، وہ تو اپنے وقت پہ آنا ہے۔ ان کے ساتھ ہم اس حوالے سے کاؤنٹر ان کو کر سکتے ہیں کہ ہم علمی دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے معاملات رکھ سکتے ہیں۔ یہ کبھی اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے نا، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر جو نیکی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے نا وہ تو نہیں اتار سکتے نا، اندر خانے جو مرضی کریں۔ اگر یہ مجھے آ کے کوئی اس طرح کے معاملات کریں گے، لوگ کہیں گے یار آپ عالم دین ہو کے اس طرح کی بات کر رہے ہو، لیکن جو وہ دوسری پارٹی ہے نا سیاست والی، ان کے اوپر تو کوئی بھی چیک نہیں ہے نا، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں، اور پھر آخری بات اس میں یہ ہے کہ قوم میں کچھ بڑے ایسے ہونے چاہیے جن کی بات کو سارے رسپیکٹ تھے، جو اس وقت تو میری نظر میں اب کوئی نہیں بچا۔ ایک طارق جمیل صاحب بچے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ معاملات ہوئے تو کیونکہ وہ بھی پھر بالکل ایک طرف ہو گئے، اور کئی اور چیزیں بھی میرے علم میں آئی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہر قوم میں ہونے چاہیے کہ جن کی بات سب لوگ سنیں۔ عیدی صاحب تھے، وہ کوئی جماعت تو نہیں جوائن کی ہوئی تھی انہوں نے، لیکن ان کی بات کو لوگ وزن دیتے تھے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کنٹروورشل نان کنٹروورشل لوگ ہیں وہ زیادہ سوسائٹی کو احسن انداز میں ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس اعتبار سے کہ وہ سچے ہوں، یعنی جس طرح میرے بارے میں اب کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی نے نہیں چھوڑتا جی، کسی کا لحاظ نہیں کرتا جی، انہیں جڑی بھی شاید تک نہیں انہیں کہہ دینا ہے۔ یہ وہ باتیں جو ہمارے مخالفین بھی نجی محفلوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے آ کے جو مرضی کریں، لیکن انہیں یہ پتہ ہے یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایسٹ ہے۔ آج آپ یہ سوچیں کہ ایک شیعہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے سنی پلیٹ فارم کی ویڈیوز محرم میں شیئر ہو رہی ہیں، تو یہ اتحاد امت پہ کام ہوا ہے یا فساد امت پہ ہوا ہے؟ فساد امت تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھوائے، ہم نے تو آ کے امت کو جوڑا ہے۔ تو یہ میں نے اس اختلاف کے ذریعے جوڑا ہے، اور یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس ایک بات کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ اب کامن ٹرم میں ایک تو پازیٹیو چیزیں جو کامن ہیں، نیگیٹو بھی چیزیں کامن ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک آپ کسی کا اصل مسئلہ حل نہیں کرتے وہ تو آپ کی بات نہیں سنے گا۔ مثلا شیعہ سے آپ کہیں کہ جی میں نے یزید پہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، اور جو بات کرنی ہے کر لو، وہ کہ یار آپ اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے روادار نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے ان فرقوں کی امپائرز گرا کے بتا دیا ہے کہ یہ چینج اسی طریقے سے آنی۔ فرقوں کی امپائر آپ نے گرا دی، آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل گرا دی ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ اب بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے بکس کے اندر آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو پہلے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے۔ اتنا بڑا اتحاد امت کسی نے دیکھا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور ڈسکس مجھے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو ہم تو پھر بھی تھے، ابھی بھی آپ ان کے کلپس دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بریلوی عالم کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ہم مانتے ہیں، کل تک تو تم کہتے تھے انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، کل تک تو کہتے تھے یہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے، اور وہ کہتے تھے یہ لوگ ان کی پیداوار ہے، اور آج ہمارے بکس کے اندر آپ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ تو میں نے پریکٹیکلی چینج لا کر دکھائی ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں یہ تو میرا رائٹ ہے کہ میں الفاظ کا چناؤ کیا کرتا ہوں، آپ مجھے صرف بکش طریقے سے پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ورڈ یوز کیا ہے یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے۔ پھکی پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کے پیٹ میں درد ہو تو وہ پھکی استعمال کرتا ہے، اسے ڈکار آتا ہے تو اس کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ورڈ کو سافٹ کر کے علمی پھکی کے طور پر یوز کیا، انگلش میں اس کا نام میں نے اینٹی وینم رکھا، کہ کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو اس کا علاج اسی ویکسین سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے بنتی ہے، تو اینٹی وینم۔ اچھا، یہ اردو میں اس کو الزامی جواب کہا جاتا ہے، اور یہ سٹائل ہے قرآن کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو یہ کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے، آدم کو تو تم لوگ بھی اللہ کا بندہ مانے ہوئے ہو، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا ہے نا آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی ماں ہے، تم کہہ رہے ہو یہ خدا کا بیٹا ہے، تو آدم علیہ السلام ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں تھا، ان کو تو تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ پھکی والا جواب دیا، الزامی جواب، اینٹی وینم۔ تو یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے کہ جب کوئی موٹے دماغ کا بندہ ہے نا، پھر اس کو آپ نے ایک ایسی بات کرنی ہے کہ جو اس کے فارم کے مطابق۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس کو ڈاکٹرز بھی سنتے ہیں، انجینئرز بھی، ریڈی بان بھی، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، ایک اگر جنرل اندر بیٹھا ہوا ہے نا یہ سپریم کورٹ کا جج، وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا، تو باہر جو اس کا قاصد ہے نا وہ بھی ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جس کی بات ہر بندے کو اٹریکٹ کر رہی ہے؟ اس لیے کہ جس طرح قرآن کا اسلوب ہے نا،
کہ ایک صورت کے اندر کوئی واقعہ بھی بیان ہوگا, پھر مثال بھی آئے گی, پھر کوئی سخت بات آئے گی, تاکہ ہر بندے کا انٹرسٹ قائم رہے. میں انگلش کے لفظ بھی استعمال کرتا ہوں. کئی لوگوں نے کہا آپ کیوں کرتے ہو؟ بھئی میری تعلیم انگلش میں ہوئی ہے, میں چاہوں بھی تو اس کے لیے کوئی الٹرنیٹیو ورڈز یوز نہیں کر سکتا, تو اس لیے میں یہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہ کسی پہ میں نے روب ڈالنا ہے. پنجابی کے الفاظ بعض اوقات, اب یہ جو میں نے جملہ بولا بابت شاہی کوئی نہیں, یہ تو سرکار ہزاروں کتابوں پہ وزنی ہے یہ بات. یہ ایک اچانک میرے دماغ میں ایک جملہ آیا اور نکل گیا, اور اس کے لیے موٹیویشن ابراہیم علیہ السلام, جب ان کے باپ نے کہا تو ان کا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے. اب ہم تو دین ابراہیمی پہ ہیں, مجھے بتائیں اس سٹائل میں اور انجینئر کے سٹائل میں کیا فرق ہے؟ انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے سارے بزرگ بھی گمراہی پر تھے. اچھا میں تو پھر بھی سافٹ کہہ رہا ہوں, بابت شاہی کوئی نہیں, لیکن ساتھ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ایز کمپیئر ٹو پروفٹ, کیونکہ پروفٹ کے نام پہ بابوں نے عزت اویل کی. اگر وہ پروفٹ کے ساتھ غداری کریں گے یا ان کے ماننے والے, تو ہم عزت نہیں ان کو پھر دیں گے. یعنی مجھ سے پہلے جن لوگوں نے فرقے لانچ کیے تو ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں نا جو نٹوریس ہیں. مثلا وہ ایک اپنی ٹیکسٹ بک لکھ کے حوالے کرتے ہیں, ایک مدرسہ کھولتے ہیں, چندہ بک فرقے کو نام دیتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں باقی سارے فرقے جہنمی ہیں, میں جنتی ہوں. میں تو بالکل الٹ ہوں. میرے اندر ان سی کوئی خوبی جس کو انورٹڈ کامہ میں خوبی پائی نہ جاتی ہو, تو مجھے کیوں دھکے سے اس کیٹیگری میں فال کروا رہے ہیں؟ پھر اس پلانٹ ارتھ پہ میرے سوا کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کا تعارف ہر شخص کو نیگیٹو ہو اور وہ سننے کے بعد اپنے لوگوں کو چھوڑ دے؟ یہ اتنے بڑی کیا سچائی ہے کہ ہر بندہ اس کے خلاف بول رہا ہے, پھر بھی لوگ کہنے نہیں سننا ہے نہیں ہے, ایک گال صحیح کرتا ہے جی, اور لوگ چینج بھی ہو رہے ہیں. تو کوئی مثال تو پیش کریں نا کہ جی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی فرقہ کھڑا ہوتا ہے نا, شروع انج کہندے نے, پھر انج ہوتا ہے بھئی 14 سال ہو چکے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ ان قریب اس نے دعوی نبوت کر دینا ہے, تو ان کے شاگردوں نے کہا آپ نا جواب دیں. انہوں نے کہا میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے جاؤں گا اور پریکٹیکلی جواب دوں گا ان کو. آج مودودی صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 44 سال گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے. ان 44 سالوں میں کسی عالم دین نے معافی مانگی ان کی جماعت سے کہ یار ہم جب وہ زندہ تھا ہم اس پہ جھوٹے الزامات لگاتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس نے تو ثابت کر دیا نا. آج ان کی دعوت سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں. ابو امینہ بلال فلپس جن کے ملینز آف فالورز ہیں فیس بک پہ, وہ مودودی صاحب کی کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. کرسچن تھے, بلکہ وہ تو ایتھیسٹ ہی ہو چکے تھے. پھر امریکہ سے وہ پھر ادھر آئے, سعودیہ آئے, اور یہاں انہوں نے ڈپلوما کیا, پھر پی ایچ ڈی کی حدیث کے اندر, کہ یہ امریکن فوجیوں کو انہوں نے مسلمان کیا, اور وہ مودودی صاحب کی کتاب پڑھ کے, وہ ان کی وفات کے بعد. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی پریکٹیکلی فرقہ بنائے بغیر, چندہ بک بنائے بغیر, مدرسہ بنائے بغیر دنیا سے جا کے پریکٹیکلی جواب دے دیں گے. پھر ہمیں بتانا ہے کہ ہم بینیفیشری کہاں ہیں سسٹم کے, کسی بینیفٹ کے لیے انسان کام کرتا ہے نا. ٹھیک ہے, جتنے لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں, مجھے کسی کیٹیگری میں فٹ کریں نا کہ جی میں فلاں پولیٹیکل جماعت کے اس مذہبی پیشوا کی طرح ہوں, اس میں بھی اور آپ میں یہ چیزیں کامن ہیں, یا فلاں میں یہ چیزیں کامن ہیں. میری مثال تو کوئی لائے نا مجھے کہیں فٹ کرتے وقت. آپ جو بھی بات شروع کریں گے, میں پہلی چیز ہی پیسہ ہے, ادھر ہی میں کلین چیٹ مجھے مل جائے گی. پہلی چیز ہی پیسہ. تو پھر کیا کریں گے؟ مدرسہ کوئی نہیں, چندہ بک کوئی نہیں, ادھر 300-400 لوگ آتے ہیں اپنی جیب سے انہیں کھلاتے ہیں, ہر دفعہ سالوں سے کھلا رہے ہیں, پمفلٹ تک فری دیتے ہیں.